العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد. اللہ تعالی کی انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کا اپنا وجود ہے، اور انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس پسلی کے نیچے دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، انسان کا پاؤں کاٹ دیا جائے تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر انسان سننے کی طاقت سے محروم ہے تب بھی انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، اگر انسان کی آنکھیں نہیں ہیں تب بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے وجود سے دل کو نکال دیا جائے تو انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس جسم میں موجود اللہ تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کا دل ہے، اور اس دل کی اہمیت کا اندازہ مزید اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کا دل جسمانی طور پر صحت مند ہے تو انسان کی باقی جسمانی زندگی بھی صحت مند ہے، اگر دل بیمار ہے تو انسان کا سارا وجود بیمار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی حکیم طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، اور نبض کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کی حرکات کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بھی انسان کے دل پر پرزہ رکھ کے دل کی حرکات کا جائزہ لیتا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دل میں کوئی خرابی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باقی کوئی عضو بیمار ہے یا کوئی درد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان صحت مند ہے تو سمجھو کہ انسان کے دل کی حرکات اور انسان کا دل صحیح طور پر کام کر رہا ہے، اور اس دل کی اہمیت روحانی طور پر بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان کا دل روحانی طور پر تندرست ہے، توانا ہے، تو انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں
اسلام نظر آئے گا. ہر لمحے انسان روحانی طور پر تندرست ہے. اگر انسان کا دل روحانی طور پر صحت مند ہے، انسان کا سننا پکیزہ، انسان کا دیکھنا پکیزہ، انسان کا چلنا پکیزہ، اخلاق پکیزہ، کردار پکیزہ، گفتار پکیزہ، ہر چیز انسان کی پکیزہ اور اسلام کے مطابق ہوگی. لیکن اگر یہ دل روحانی طور پر بیمار ہے، نہ سننا ٹھیک ہوگا، نہ دیکھنا ٹھیک ہوگا، نہ چلنا ٹھیک ہوگا، نہ اخلاق ٹھیک ہوگا، نہ کردار ٹھیک ہوگا. اسی اہمیت کی طرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا. اٹھاؤ صحیح البخاری اور صحیح مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ. لوگوں کان کھول کر سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلو. اگر وہ ٹکڑا روحانی طور پر تندرست ہے تو انسان کا سارا جسم تندرست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. اگر دل روحانی طور پر بیمار ہے تو انسان کا سارا وجود روحانی طور پر بیمار ہے. اور فرمایا الا وہی القلب. لوگوں کان کھول کے سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں جو اگر انسان کے دل میں موجود ہیں تو انسان روحانی طور پر تندرست اور صحت مند ہے. اگر انسان کے دل کے اندر وہ اعمال، وہ کام نہیں پائے جاتے تو انسان روحانی طور پر بیمار ہے. اور اگر بالکل ہی اس کے دل میں وہ کام پائے نہیں جا رہے تو وہ روحانی طور پر مردہ ہے. اگرچہ وہ پیروں پر چلتا ہے، قدموں پہ چلتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں روحانی طور پر مردہ ہے. پہلا عمل جو دل سے متعلق ہے، جو دل کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر اخلاص اور للہیت کا پایا جانا. اخلاص اور للہیت کیا ہے؟ اس کی سب سے جامع معنی تعریف یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری اور عبادت و ریاضت میں اللہ تعالی کی ذات کو منفرد ماننا. یعنی کہ آدمی جو بھی نیکی کا کام کرے اس میں مقصد، اس میں وجہ یہی ہو کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو اور نہ ہی کوئی اور مقصد ہو. جو بھی نیکی کا کام کرے، جو بھی عبادت بچا لائے، اس میں رب کی ذات کو اکیلا اور منفرد ماننا، یہ اخلاص اور للہیت ہے. اور اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو عمل کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا ہے. اور ایمان کا یہ جزو لا ینفک ہے. جس آدمی کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہے وہ شخص حقیقت میں مومن و مسلم نہیں ہے. اس لیے مومن و مسلم بننے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں اپنے عمل کو قبولیت سے نوازنے کے لیے دل کے اندر اخلاص اور للہیت کا پایا جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف
ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے پیغمبر اپنے لوگوں میں اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس لیے اخلاص فرض ہے، اخلاص دل کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ایسا شخص روحانی طور پر بیمار ہے، اور بالکل ہی اگر اخلاص سے دل خالی ہے تو ایسا شخص روحانی طور پر مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ اور اخلاص کے فوائد کیا ہیں؟ اگر انسان کے دل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے تو اس کا انسان کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک گوری کے بچے کو پالتا ہے۔ جب وہ کھجور رب کے ہاتھ میں ایک پہاڑ کے برابر بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کا وزن کر کے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اخلاص ہی ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے اس کو اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے، لیکن اخلاص مزید زیادہ ہے، نیکی کا اجر 70 گنا، اخلاص مزید بڑھ گیا، نیکی کا اجر 700 گنا تک ہو گیا۔ اور اگر انسان کے اندر اخلاص انتہائی اعلیٰ معیار کا ہے تو نیکی ایک کر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کر رہا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل رب کی بارگاہ میں پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اگر آدمی کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے تو اگر آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، لیکن رب اتنا رحیم و غفور ہے، آدمی کے نامہ اعمال میں پوری نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس نے نیکی کی نہیں لیکن اخلاص ہے، نیت سچی ہے، جذبہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے سچے دل کے ساتھ، اس کا ارادہ اور نیت سچی ہے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہداء کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِي، اگرچہ اس کی وفات اپنے بستر پر ہوئی ہے لیکن نیت سچی ہے، دل کے اندر اخلاص ہے، جذبہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہید کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کی نیت ہے لیکن کسی وجہ سے نیکی کر نہیں سکتا، نیکی کرنے کی ہمت نہیں ہے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن جذبہ اور نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت پر ہی انسان کو پورا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ،
جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ ہی کیا، نیکی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور اخلاص کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اخلاص اور للہیت پائی جاتی ہے تو انسان کا خالصتاً دنیاوی عمل اخلاص کی وجہ سے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ انسان نے نیکی کا کام نہیں کیا، اپنے حساب سے کوئی دنیاوی کام کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کی نیت سچی ہے، اخلاص ہے، رب سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا ارادہ ہے، رب کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کے برابر اجر لکھ دیتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، آدمی اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب بیوی کے پاس جانا کوئی نیکی کا کام نہیں، اپنی دنیاوی خواہش ہے، اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ پاک دامنی میرے اندر آ جائے، میں کسی حرام طریقے سے بیوی کے پاس نہیں جا رہا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر رہا، حلال طریقے سے نکاح کر کے بیوی بنا کے گھر میں لایا ہے، اس لیے لایا ہے پاک دامن رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صدقے برابر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرتا ہے لیکن اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا صدقے کے برابر اجر و ثواب کا باعث بنا دیتا ہے۔ اب بیوی بچوں پہ آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، صدقہ بیوی بچوں کے اہل و عیال کے علاوہ لوگوں پہ ہوتا ہے، بیوی بچوں پہ جو بھی مال خرچ کرے گا یہ تو انسان کا حق ہے، اگر وہ بیوی بچوں پہ مال نہیں خرچ کر رہا، اپنے بیوی بچوں کی حق تلفی کر رہا ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، اس کا فرض ہے، لیکن یہ اگر یہ فرض اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہے تو رب اتنا رحیم و غفور ہے، اس کے نامہ اعمال میں صدقے برابر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک دنیاوی کام ہے لیکن اخلاص اور للہیت کی وجہ سے وہ ثواب کا اور اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ اخلاص کے فوائد ہیں، اخلاص کے ثمرات ہیں، لیکن اخلاص اور للہیت کے حوالے سے ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل اخلاص والا ہے جو آدمی تنہائی میں کرے، لوگوں کے سامنے کوئی صدقہ کر رہا ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دکھلا رہا ہے، یا لوگوں کے سامنے کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دکھلاوا کر رہا ہے۔ اخلاص کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ عمل خفیہ کیا جا رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، اخلاص کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دل کے اندر یہ نیت ہے اگر کہ رب کو راضی کرنا ہے تو آدمی اگرچہ لوگوں کے سامنے علانیہ نیکی کا کام کر رہا ہے تب بھی ثواب کا باعث ہے، اور لیکن اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو آدمی چھپ کر بھی نیکی کرے تو وہ رب کے ہاں ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس بات سے نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کر رہا ہے یا تنہائی میں کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری نیکی کے کام ایسے ہیں جو ہوتے ہی لوگوں کے سامنے ہیں، جس طرح باجماعت نماز ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں،
اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ آدمی عمل خفیہ کر رہا ہے یا ظاہری کر رہا ہے، بلکہ اخلاص کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، انسان کے جذبات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دل روحانی طور پر تندرست رہے، روحانی طور پر توانا رہے، تو اپنے دل کے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کر رہو، انشاءاللہ آپ کا دل تندرست اور توانا رہے گا۔ دل کی اصلاح کے لیے دوسرا عمل جو انتہائی زیادہ ضروری ہے، اگر وہ دل کے اندر پایا جائے تو انسان کا دل روحانی طور پر تندرست اور صحت مند رہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر توکل کا پایا جانا۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے فائدے کے حصول کے لیے اور کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے رب کی ذات پر مکمل، پکا اور سچا اعتماد کرنا۔ یعنی کہ آدمی کسی بھی فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرے یا کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے جائز ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرے، لیکن بھروسہ اور اعتماد ان وسائل پر نہ ہو، بھروسہ اور اعتماد رب کی ذات پر ہو، اس کا نام ہے توکل۔ اور اگر انسان کے دل میں یہ توکل پایا جاتا ہے تو انسان کا دل روحانی طور پر تندرست ہے، اور یہ توکل بھی انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو شخص وسائل اور ذرائع اختیار کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ اور اعتماد رب کی ذات پر نہیں ہے، ایسا شخص مشرک ہے۔ اور جو شخص صرف اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، جائز ذرائع اور وسائل اختیار نہیں کرتا، ایسا شخص بیوقوف ہے۔ اس لیے ظاہری وسائل اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالی کی ذات پر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توکل کے میدان میں سب سے اونچے معیار پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرتے تھے، جس طرح کے صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سر پر لوہے کا خود پہنا ہوا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ تلوار کی ضرب سر پر نہ لگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غزوات میں جنگی حکمت عملیاں اختیار کی، جس طرح غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر 50 افراد کو مقرر کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اس جگہ سے ہم پر حملہ نہ ہو۔ اس لیے ظاہری اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نشانی قرار دی ہے اس بات کو کہ آدمی کے اندر توکل موجود ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور رب کی ذات پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان پایا جاتا ہے تو تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ رب کی ذات پر ہو۔ اور آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کے اندر جتنی معاشی بدحالی ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ لوگ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں ہمارا اللہ کی ذات پر توکل ہے، لیکن حقیقت کے اندر بہت سارے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ظاہری اسباب پر ہوتا ہے، رب کی ذات پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاملات میں برکت نہیں ہے۔
اور اگر برکت نہیں ہے تو پھر معاشی حالت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، لیکن سادہ سی مثال آپ کو وضاحت کے لیے دینا چاہتا ہوں. جب پچھلی حکومت گری تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے، بعد میں موجودہ حکومت آئی، میں نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اب شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اب شہباز شریف آ گیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات ٹھیک کرے گا. کیا ہے کہ جی فلاں پر اعتماد ہے، فلاں آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں آئے گا تو حالات خراب ہیں، وہ آ گیا تو اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب موجودہ حکومت آئی، پٹرول 150 کا تھا پچھلی حکومت میں، سیدھا اب کتنا ہے؟ 252 پہ لیٹر. اسی طرح بہت ڈالر کتنے کا تھا جب وہ چھوڑ کے گیا؟ 187 روپے کا، اور اب 284، 300 سے بھی اوپر گیا. حالات ٹھیک ہوئے کہ خراب ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا اعتماد یہ تھا، بھروسہ یہ تھا کہ یہ آئے گا حالات ٹھیک کرے گا. تو حالات ٹھیک ہوئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے میرے بندو لوگوں، رب کی ذات پہ بھروسہ کیا کرو. یہ نہ دیکھا کرو کہ فلاں آئے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، فلاں آئے گا حالات ٹھیک ہوں گے. نہیں، حالات تب ٹھیک ہوں گے جب رب چاہے گا، جب رب کی رضا نہیں ہے. جو مرضی آ جائے، جس کی مرضی حکومت آ جائے، اپنے پسندیدہ بندے کو کرسی اقتدار پہ بٹھا دو، کعبے کے رب کی قسم حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے رب کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرو. حالات جس کی مرضی حکومت ہو، ہم نے دیکھا ہے حکومت جس کی مرضی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات ٹھیک رہتے ہیں. حکومت عمران خان کی بھی تھی، نواز شریف کی تھی، کئی حکمران آئے، لیکن ان کے مالی حالات ٹھیک ہیں، کئیوں کے خراب ہیں، جس سے یہی ثابت ہوا کہ حالات ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی. اس لیے بھروسہ کسی حکمران پر نہیں، بھروسہ کسی وڈیرے پر نہیں، بھروسہ کسی پیر پر نہیں، بھروسہ کسی فقیر پر نہیں، بھروسہ اپنے اسباب اور وسائل پر نہیں، بلکہ رب کی ذات پر بھروسہ کرو جو پوری کائنات کو پالنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وعلی اللہ فتوکلوا. او لوگو، رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اور جو شخص رب کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے، جو رب کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، رب ایسے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اٹھاؤ رب کا قرآن، سورہ طلاق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو رب پر توکل کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کتنا کافی ہوتا ہے؟ اٹھاؤ صحیح البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک غزوے سے واپسی پر ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. صحابہ کرام میدانوں میں بکھر گئے، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر آرام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے لیٹ کے اپنی تلوار بھی درخت پر لٹکائی. ایک دشمن پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آج تو موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور تلوار بھی درخت پر لٹکی ہوئی ہے، کیوں نہ آپ کی ہی تلوار سے آپ کا کام تمام کر دوں. اس نے درخت سے تلوار اٹھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں آنکھ کھل گئی. اب ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کرام سارے سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیدار ہیں، دشمن سر پر ہے، تلوار بھی دشمن کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہتا کیا ہے؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا اللہ، میرا رب مجھے بچائے گا. وہ اس قدر گھبرایا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور اسے کہا اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ بیچارہ معافیہ مانگنے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا اور بتایا کہ یہ شخص تھا, یہ میرا پیچھا کرتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میری ہی تلوار مجھ پہ سونپ دی اور مجھے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ بچائے گا. تو دیکھ لو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور یہ مجرم ادھر کھڑا ہے. یہ ہے رب کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا صلہ. اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی رب کی ذات پر توکل کرتا ہے ایسے شخص کو رب کبھی گرنے نہیں دیتا. اللہ تعالی ہر معاملے میں ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص رب کی ذات پہ توکل کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. اٹھاؤ صحیح البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, قیامت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا. کہتے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو دیکھوں گا. میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے, تو اللہ کہے گا یہ آپ کی امت کے صرف وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی فرمایا کہ وہ دم نہیں کروائیں گے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی قسم کا دم نہیں کروائیں گے, لیکن بعض کا موقف یہ ہے کہ غیر شرعی دم نہیں کروائیں گے یا کسی سے مطالبہ کر کے دم نہیں کروائیں گے. اسی طرح دوسری نشانی بیان فرمائی اور نہ ہی وہ کسی سے نحوست پکڑیں گے. اور تیسری نشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ داغ لگوا کر علاج نہیں کروائیں گے. ایک علاج کی شکل یہ تھی کہ جسم پر گرم لوہا لگایا جاتا اور جسم وہ عضو جل جاتا, جس کی وجہ سے بہت سی امراض کا علاج کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا وہ داغ لگوا کر علاج بھی نہیں کرواتے. چوتھی نشانی فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے والے ہوں گے. پہلی تین نشانیاں بھی اس کے اندر بھی توکل کا ہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ ان کا رب پر توکل اتنا ہے وہ کسی سے دم نہیں کرواتے اور نہ ہی وہ کسی بھی چیز سے نحوست پکڑتے ہیں, نہ ہی وہ داغ لگوا کر علاج کرواتے ہیں. اگرچہ ان کو طبیب کہیں کہ داغ لگا کر علاج کیا جائے تو شفا ہو سکتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, شفا اللہ نے دینی ہے, میں نے داغ لگوا کر علاج نہیں کروانا. اس میں بھی توکل کا ہی مفہوم پایا جاتا ہے. چوتھی نشانی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور پر بیان فرما دی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ رب کی ذات پر ہی توکل کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. توکل کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی ذات پر صحیح توکل کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالی بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. دنیا میں اس کو کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی. سنن ترمذی میں روایت ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں
اس طرح رزق دے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑان بھرتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹوں کو بھر کر اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں. تو اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح اعتماد اور بھروسہ کرو تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق عطا کرے. اور توکل کی ایک سادہ سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ حقیقت میں توکل اور اعتماد کیا ہے. ایک محاورہ مشہور ہے کہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے امیر نے اعلان کیا کہ سارے میدان میں اکٹھے ہوں اور نماز استسقاء بارش کی دعا کے لیے نماز ادا کی جائے. سارے لوگ ویسے آگے اور ایک چھوٹا سا بچہ وہ چھتری لے کر آیا. وہ چھتری کیوں لایا؟ اس کو یقین تھا کہ رب سے دعا کریں گے تو بارش پڑ جائے گی، واپسی پر بارش سے بچنے کے لیے چھتری لے کے آیا. یہ ہے توکل اور اعتماد. اس طرح کا توکل اور اعتماد رب کی ذات پر ہونا چاہیے. اور کچھ ایسے امور ہیں جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا رب کی ذات پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. زبان سے وہ جتنی مرضی کہے کہ میرا رب کی ذات پر اعتماد ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں اگر وہ کام آدمی کر رہا ہے تو اس سے واضح طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. پہلا کام یہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا. کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بت سے، کسی دربار مزار سے جا کر اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام شرک بھی ہے اور توکل کے منافی بھی ہے. ایسا شخص جو درباروں مزاروں پہ سجدہ کرتا ہے، کسی بت کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے یا کسی پیر امام کو مشکل کشا مانتے ہوئے اس سے مدد مانگتا ہے، ایسے شخص کا رب کی ذات پر توکل نہیں ہے. تب ہی وہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا رہا ہے. اسی طرح شرکیہ، کوئی کڑا چھلا، اسی طرح بعض لوگ تعویذ مانتے ہیں یا انگوٹھی پہننا، کوئی شرکیہ نقطہ نظر سے شفا سے بچاؤ کے لیے تعویذ لٹکانا، بیماری سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا کوئی ناک انگوٹھی میں لگوا کر انگوٹھی پہننا یا کسی قسم کا کوئی دھاگا بازو پہ باندھنا کس وجہ سے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں، یہ کام بھی توکل کے منافی ہے. جس شخص نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے یا کسی بھی بیماری سے بچاؤ کے لیے کوئی انگوٹھی، کوئی چھلا یا کسی قسم کا دھاگا باندھا ہوا ہے، حقیقت میں اس کا رب کی ذات پہ توکل نہیں ہے. اس کا اعتماد تو گلے میں لٹکنے والے ایک تعویذ پر ہے، اس کا اعتماد تو انگوٹھی پر ہے، اس کا اعتماد تو اس دھاگے پر ہے. رب کی ذات پر تو اعتماد کیسے رہ گیا؟ اس لیے یہ کام بھی توکل کے منافی ہے. اسی طرح تیسرا کام جو توکل کے منافی ہے وہ یہ ہے کہ نحوست پکڑنا، یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے یا فلاں دن نحوست والا ہے یا فلاں بندہ نحوست والا ہے جس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا یا فلاں نے کچھ کر دیا ہے. اس طرح کا نظریہ رکھنا بھی یہ بھی توکل کے منافی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو دل روحانی طور پر تندرست اور صحت مند رہے، اپنے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کر لو. اسی طرح اپنے اندر توکل کو پیدا کر لو. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو دل کے اندر اگر موجود ہیں تو انسان روحانی طور پر صحت مند اور تندرست رہ سکتا ہے. انہی دو پر میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.